آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کی خاتون اول عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ بشریٰ بی بی. بشریٰ بی بی میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل اگر بیسک کویسچن کیونکہ بہت سے پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ابتدائی طور پر تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے لاہور اور اسلام آباد سے. اور لاہور اور اسلام آباد سے پڑھنے کے بعد آپ کا مذہب کی طرف رجحان جو تھا وہ کس ایج سے سٹارٹ ہوتا؟ 18 ایئرس کی. تو آپ کی تعلیم جو تھی کیونکہ مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں کچھ دفعہ جی میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی جی، اور اس کے بعد 18 کی ایج میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، یہ لائف نہیں ہے. بس وہاں سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا تھا. اور آپ مذہب کی طرف جو آپ کا رجحان جو تھا وہ آپ مذہب سے لگاؤ اتنا زیادہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے. ابھی تو جو آپ کی پرسنل لائف جو میرے علم میں باتیں کہ آپ کافی دن کا بڑا حصہ عبادت میں مشغول رہتی ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جو انٹریکشن کا موقع آپ سے مل جاتا ہے اسی سے یہ باتیں کچھ دیکھیے عبادت انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس کو لوگوں میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دین ہمارا کیا ہے. ایکچولی میں اللہ کو جو دوسرا نام دیتی ہوں عشق کا دیتی ہوں، اور جس کے اندر عشق اور جذبہ اور جنون نہیں ہے نا وہ دین محمد کا صفائی نہیں ہے. یہ میں نے اپنی لائف سے سیکھا. عمران خان کی شادی ہونے کے بعد خاتون اول بنی، کیا تبدیلی محسوس کیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون اول وہ ہوتی ہیں جو صدی کی، جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے. خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہیں. میری لائف کی تبدیلی مطلب کس مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی. اب خاتون اول ہیں. جی اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے. اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے یا ٹارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب ہونا. ایگزیکٹلی خان صاحب. تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیر اعظم سے قریب ہونا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں ذات کا بہت کھل کے نظر آتا ہے. آج کل زیادہ تر یہی چل رہا ہے آپ کے ساتھ. ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ کمفرٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشریٰ بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی درد مند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے یا کوئی رہنمائی چاہیے، اسے گائیڈنس چاہیے، یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی. مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں رہی ہے. رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے، وہاں یہاں ہر جگہ. اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی، لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا. اس لائف میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا. اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا. اگر ہم نے ایز اے پرسن، ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں یا ہم نے یہاں دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے 20-25 سالوں میں مجھے موقع ملا. عمران خان کو ایز اے کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی. ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ وہ آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت جو ہے بس وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ میری ساری زندگی جائے نماز کے اوپر گزری. لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لان میں گئی، میں نے دیکھا خان صاحب نا بڑی تکلیف میں ہے، چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا خان صاحب خیریت، کوئی مشکل کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی. میں حیران، میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی، یہ پودے بے جان ہیں، ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے، جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی، اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے، تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے. میں نے کہا آپ دعا کریں. تو پھر ہم دونوں کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو. اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں. میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی بھی لائف ہے. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں.
सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से खान साहब में तब्दीली आई, असल में हम दोनों की वजह से एक दूसरे में तब्दीली आई. मैंने उनको बताया कि रब से इश्क करके इंसान कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मखलूक की खिदमत करके इंसान के अंदर क्या चेंज आती है और वो अल्लाह से कितना ज़्यादा करीब होता है. लेकिन आपके हवाले से तो अगर मैं इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपसे पूछ लूँ, बहुत खबरें छपी कि वो खान साहब को हम इंटरव्यू करने आते थे, तो जैसे मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, तो एक उनका बड़ा प्यारा कुत्ता होता था, उसे मोटू कहते थे, मोटू गैंग, वो ऑपोजिशन के बाद लोगों को भी कहते थे. ये खबरें छपी कि वो आई हैं बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी ने वो मोटू को निकाल दिया. नदीम भाई, अभी तक तो जितनी भी खबरें चली हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है. पहली बात तो ये है कि वो बेज़बान जानवर है, उससे मुझे क्या होएगा. हाँ, बल्कि उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं जाए नमाज़ पे एक दफ़ा बैठी हुई, तो वो बाहर से आया, तो मुझे ये डर था कि मेरी जाए नमाज़ के पास से ना गुजरे, तो मैंने ना बड़े गुस्से में उसको इस तरह हाथ किया. वो चुप करता हुआ सोफ़े के पीछे जाके बैठ गया. तो मुझे एकदम बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि इतनी आहिस्ता आहिस्ता जाके ये सोफ़े के पीछे क्यों बैठा है. मैं जब जाके देखा तो उसकी आंखें मुझे गीली लगी, और बाकायदा मैंने उसमें से पानी बहता देखा. उस दिन मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैंने कहा जानवरों में एहसास है. वो दिन, आज का दिन, जहाँ जहाँ मैं होती हूँ मोटू साथ साथ होता है. बल्कि इधर मैं PM हाउस हूँ तो वो आता है, मैं बनी गाला चाहती हूँ तो वो साथ आता है. खान साहब सिर्फ उसको प्यार करते हैं, ख्याल उसका मैं करती हूँ. देखभाल की जिम्मेदारी अब आपकी है, वो खाना उसका नहीं, वैसे बाकी तो उसकी अनवर टेक भाई केयर हैं करना. जो उसका ख्याल करते हैं, लेकिन मैं, मतलब मुझे होता है कि हर वक्त उसके खाने का, उसकी हर चीज़ का मैं खुद करती हूँ. लिबास के मामले में बहुत शौकीन है, बहुत कपड़े वपड़े कैसे पहनते हैं? हाँ सर जी, किसी चीज़ का उनको शौक़ नहीं है. वो बहुत सादा शफाफ किस्म के इंसान हैं. दुनिया की किसी चीज़ का भी उनको लालच नहीं है. लिबास से छोड़ें उनको, मुझे लगता है कायनात में उनको किसी चीज़ का लालच ही नहीं है. लिबास की सादगी की उनकी ये इंतहा है कि उनको जो निकाल के दें, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जो हैंग किए होते हैं उन पे सिलवटें डली हुई हैं, वो प्रेस हैं या नहीं, उन्होंने उसको उठाना है और उसी को पहन लेना. उनका तो कोई मसला नहीं है. उनके तो, जैसे एक दफ़ा उन्होंने लंदन जाना था, तो मैंने कहा खान साहब मैं आपकी पैकिंग करूँ. कहते हैं नहीं, आपसे नहीं होएगी. लेकिन मैं उनके साथ चली गई. आप यकीन माने, उनके पास 4 सूट हैंग किए हुए थे पेंट कोट के, 4. एक खोला, उसकी स्टिचिंग और बड़ा, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पुराना है. मैंने कहा खान साहब ये तो नहीं. कहते नहीं ये तो कंडम हो गया. दूसरा करा, उसके कोट की बेहतर हालत थी और उसकी पेंट की इतनी बुरी हालत थी कि वो उसको यूज़ नहीं कर सकते. उन्होंने उसका कोट साइड पे करा. तीसरा खोला, उनका ये तो मेरी शादी पे भी मुझे नया मिला है और ये बहुत खुला है. तो मैंने कहा फिर आप क्या लेके जाएंगे. उन्होंने दूसरे की पैंट जो बेहतर हालत थी और दूसरे का कोट निकाला और 2 अपनी टी-शर्ट्स रखी और वो बड़े आराम से चले गए. ये नहीं कि कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई होगा ऐसा जिसके पास सिर्फ 2-3 सूट हों पेंट कोट के. अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो हमें नहीं मालूम, या आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम तो वो इमरान देखते थे जो एज ए क्रिकेटर बड़े हमें मॉडर्न किस्म के इंसान नज़र आते थे. अब एज ए पॉलिटिशियन हमें वो फैज़ शलवार कमीज़ में अक्सर औकात नज़र आते हैं. नहीं जी, उनके कपड़ों का ये है कि मेरी शादी सर्दियों में हुई, तो गर्मियों का जब शुरू हुआ था तो वो सर्दियों के मुसलसल कपड़े पहन रहे थे, शलवार कमीज़, और आते थे. तो मुझे होता था कि अब तो इतनी गर्मियाँ हैं, तो मैंने अनवर भाई को बुलाया. मैंने कहा अनवर भाई, इनके आप गर्मियों के कपड़े निकालें. उन्होंने कहा बीबी गर्मियों के कपड़े नहीं हैं इनके, जो यही होते हैं वो यही गर्मियों में पहनते हैं. हाँ, अगर कोई दे दे तो वो पहन लेते हैं. मैं बहुत हैरान हुई. मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि ये कपड़े सिलवाएंगे नहीं. कहता नहीं जी, कोई इनको सिला के दे दे तो बस यही वही पहनते हैं, इन्होंने खुद से कभी नहीं सिलवाया. वो फिर यही हुआ, 10 दिन में कोई आए, उन्होंने स्टिच कपड़े दिए. खान साहब को 5-6 सूट थे और वो गर्मियों में यूज़ करते रहे. ये नहीं कि मैंने उनको कहा अब जाके इनाम ने और मैंने जाके उनके थोड़े से कपड़े स्टिच कराएं. नहीं, उनको वो बिल्कुल बेपरवाह हैं कपड़ों से. और खाने के मामले में क्या पसंद है उन्हें? खाने में वैसे वो चिकन ज़्यादा खाते हैं, गोश्त, लेकिन बिल्कुल सिंपल. कोई नखरे नहीं है उनके किसी चीज़ में भी कोई नखरे नहीं. वो बहुत सिंपल है. जो पर्सनल उनका लाइफस्टाइल है बहुत सादा है. इतना सादा है कि क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, बहुत से लोगों को जानती हूँ, मैंने इतना सिंपल बंदा नहीं देखा. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं है. जो इंसान में लालच नहीं होता ना, वो कामयाब इंसान है. वो हर चीज़ से आज़ाद है. वो एक आज़ाद इंसान है, हर ख्वाहिश से, हर चीज़ से. उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई उनको, बस अल्हम्दुलिल्लाह. एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से, एक सियासतदान की हैसियत से, उस पर आपकी क्या राय है इमरान खान के मुतालिक? देखिए, खान साहब को ना आप सियासतदान नहीं कह सकते. सियासतदान में और लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है.
जो लीडर होता है ना वो आवाम की तकदीर मुल्क बदल देता है. सियासतदान है वो हालात को चेंज करता है. खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान में उनके मुताबिक अभी तक कोई लीडर नहीं है और हो भी नहीं सकता मेरा ख्याल है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई लीडर पहले नंबर आपका पे तो ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर हम इमरान खान को मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस का अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम उन्हें सियासतदान न कहें, आप कहती हैं कि उन्हें लीडर कहें? देखिए सियासतदान आप जो पिछले सारे हैं और जो अपने सियासतदान वो लोग हैं. खान साहब जो है ना वो लीडर हैं, लीडर थे कायदे आज़म, उन जैसा कोई लीडर आज तक नहीं है. और इस सदी में जो लीडर है वो खान साहब हैं और दूसरे अर्दोगान. इन जैसा और इनसे बढ़ के कोई लीडर नहीं हो सकता. ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उनको खान साहब मिले. अच्छा, आप कह रही हैं कि वो खान साहब लीडर हैं और कौम की तकदीर बदल देंगे, तो कुछ ऐसी राय आप पाकिस्तान के अवाम को या पाकिस्तान के लिए भी देती हैं? क्या राय है आपकी? जी मैं तो यही राय दूंगी कि बड़ी खुशकिस्मती से उनको एक ऐसा लीडर मिला है जिसमें बिल्कुल कोई लालच ही नहीं है. यानी कि ये वो लीडर है जिसने अपनी कमाई करने का वो सोच ही नहीं सकते. यानी कि उनको अपनी कमाई करनी ही नहीं है. उनको सिर्फ ये होता है कि मरने से पहले मैं अपने मुल्क के लिए और अपने गरीब लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ. ये तो इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा लीडर मिला है. लेकिन ये तो नहीं है कि खान साहब के पास जादू की छड़ी है कि वो यूं चलाएंगे और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा. ये ऐसा नहीं हो सकता. इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उतना नहीं जितना बाकी हुकूमतों ने लिया है. अब जैसे लोग आजकल कहते हैं कि जी कहाँ गया नया पाकिस्तान, 1 महीना हो गया तब्दीली नहीं आई. ये लोगों को ज़ेब नहीं देता ये बोलना. ये अपनी ज़बान से अपने अल्फाज से अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं. अल्लाह अल्लाह करके तो एक इनको ऐसा लीडर मिला है जिसमें लालच नहीं है. आप मुझे बताएं खान साहब के पास क्या कमी थी, क्या ऐसी चीज़ थी? कोई ना उनको पैसा बनाने का शौक़ है, इज़्ज़त उनको अल्लाह ने इतनी दी हुई है. तो इस तरह जो वो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपनी गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं. तो जो सूफ़ीज़म की जानिब माइल बहुत से लोग हैं, वो माजी में भी कुछ के बारे में पढ़ने का मौका मिला, कुछ का वो वीडियोस का देखने का मौका मिला. पाकिस्तान के हवाले से भी वो कुछ आरा रखते हैं. सूफ़ी बरकत साहब से बड़ी उनकी एक फ़ेमस कुछ ऐसे कॉल हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक बार बार कोट किए जाते हैं. आपसे मैं बुशरा बीबी से अगर पूछूं कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो मौजूदा हालात है इससे निकलने के हवाले से आपकी क्या तज्जिया भी क्या है और राय भी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जब अल्लाह ताला किसी मुल्क के ऊपर करम नवाजी करता है ना तो सबसे पहले उसको पॉलिटिशियन ही एक लीडर अता करता है. और खान साहब मैंने आपको बताया कि वो एक लीडर है और वो ऐसे लीडर हैं जिनमें कोई लालच नहीं है. और जब ऐसा लीडर आ जाए जिसमें लालच ना हो तो वो सिर्फ वो अपनी ज़ात का नहीं सोचता, वो हर वक्त अपनी आवाम का, अपने गरीब लोगों का सोच रहा होता है. तो मेरा ये ख्याल है कि बल्कि ख्याल नहीं है, मेरा ये ईमान और मेरा ये यकीन है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कि सिर्फ वाहिद खान साहब के हाथ से पाकिस्तान उठेगा. चाहे कितने मर्जी बुरे हालात हों लेकिन इसको खान साहब ही उठाएंगे, इनके अलावा नहीं. अल्लाह ने मुझे लगता है इनकी किस्मत में लिख दिया है पाकिस्तान को तरक्की देना और इसमें खुशहाली आएगी. चाहे लेट आएगी लेकिन आएगी ज़रूर. इमरान खान बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी नहीं थे. मैं जितने अरसे से उनको जानता हूँ, एज ए क्रिकेटर उनको देखना हमने शुरू किया था, तब से लेकर आज तक एक प्रोसेस है जिससे बंदे की एक पर्सनालिटी इवॉल्व होती है. सबके साथ ऐसे ही है, मेरे साथ अपने साथ भी ऐसे ही होगा कि हम वक्त के साथ साथ चीज़ें लर्न करते हैं और सीखते हैं. पहली दफ़ा शायद जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ मुझे तब एहसास हुआ कि इमरान खान में एक ख़ास सोच आई है. कैंसर हॉस्पिटल के लोग दुखी हैं, इनकी मदद करनी है. फिर उनका एक हादसा हुआ 2013 के इलेक्शन के वक्त, मुझे दोबारा लगा कि अब इमरान ने इससे बहुत कुछ चीज़ें लर्न की होंगी. अभी पिछले कुछ अरसे में जब से उनका आपसे कोई उन्होंने रहनुमाई दीन के हवाले से सवाल जवाब करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये उनकी थर्ड फेज़ है जिसमें वो दीन की जानिब माइल होना शुरू में. क्या तब्दीली आपने देखी इस अरसे में जब से आपने उनसे? मेरा ख्याल है इसका सवाल का जवाब आप बहुत अच्छा दे सकते हैं क्योंकि आप मेरे से भी पहले का जानते हैं. आपको बेहतर पता होगा कि खान साहब में क्या तब्दीली आई है. एक तो चीज़ मुझे ये लगा कि एज ए पर्सन वो संभल गए हैं. वो जो बात करते हैं वो ठक करके वो इस तरह करने के बजाय थोड़ा सा तबीयत उनकी जो है उसमें थोड़ा सा रख रखाव आ गया, सोचने का अंदाज आ गया. ये एक तब्दीली नज़र आई है मुझे उसमें. उसकी एक बहुत बड़ी वजह है. उसकी बड़ी वजह यह है कि हम लोग कहते हैं दीन है क्या? दीन मोहम्मद. हमारे पूरे पाकिस्तान में दीन मोहम्मद को कौन फॉलो कर रहा है? सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे दीन की तो कोई बात ही नहीं कर सकता. और बात ये देखे दीन का ताल्लुक इश्क से है. जिसका जितना ज़्यादा इश्क बढ़ता है वो उतना ज़्यादा दीन में उसका ईमान स्ट्रॉन्ग होता है. खान साहब बेसिकली एक नेक रूह थे.
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے, چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی آئے. ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا. جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق میں ہے. اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا. وہ صبح جاتے ہیں شام کو. اب اس گھر کو آپ دیکھ لیں, یہ ڈرائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے, اور یہ بہت چھوٹا کمرہ ہے, اور کہ آپ کے کیمریز میرا حال ہے یہاں نہیں آ رہے تھے, آپ کو صوفے نکالنے پڑے ہیں. اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا, وہ روز صبح جاتے ہیں, ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں, یا اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لیے مجھے ہمت دے. کیونکہ اس گھر میں, کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے, اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں بے تحاشا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلے آ کے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں. کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے کیونکہ آتے لیٹ ہیں, آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, پھر اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اپنی ہمت کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ روزانہ رات کا ڈیلی کی روٹین. اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے؟ نہیں جی نہیں, آتے ساتھ تو وہ 2 نفل شکرانے کے اور اللہ سے ہمت مانگتے ہیں. حاجت اور وہ 2 اکٹھے پڑھتے ہیں. روٹین ان کی عبادت کی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے, میں حیران ہوں. وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں, پھر وہ آ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں, پھر وہ درود شریف کی تسبیحاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں. اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی جن دنوں جلسے تھے وہ اکثر 3 بجے آتے تھے, صبح 4 بجے آتے تھے, لیکن وہ اپنے درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے, اس سے پہلے نہیں وہ سوتے. آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نالج حاصل کیا, ایک علم حاصل کیا آپ نے, اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے, یہ پڑھیں, یا یہ درود پڑھیں, یا یہ آیات ہے قرآن پاک کی, یہ پڑھیں. آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا کہ انہیں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے عبادت کے طور پر اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اپنا دل اور صاف کرنے کے لیے؟ وہ جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ خان صاحب درود شریف سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب درود شریف آپ کے سانسوں میں رچ بس جائے گا نا, آپ ایک وہ انسان بنتے ہیں کہ آپ سب کو جھکا سکتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اچھا, اب ہم یہ انٹرویو شروع کرنے لگے تھے, آپ کی اجازت سے یہ چیز میں آن ایئر بول رہا ہوں, تو آپ نے ہمیں سب کو بھی کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ, میں نے کہا بسم اللہ کرو بھائی, انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ نے کہا خالی بسم اللہ نہیں پڑھو, ساتھ درود شریف بھی پڑھو. تو یہ آپ کا ایک اوور آل لیسن ہے سب کے لیے. جی سب کے لیے ہے, میرے لیے. میں کسی سے جب ملتی ہوں تو اس سے پہلے میں سلام پیش کرتی ہوں سرکار کو, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیں سرکار کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام سرکار سے علاوہ بھی نبی کریم جی کہ ملتے تھے صحابہ کرام, تو ایک دوسرے سے پہلے وہ نبی کریم کو سلام پیش کرتے تھے, پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. آہستہ آہستہ صدیوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ بہت برکت کی بات ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نبی کریم کا ذکر کریں تو اس میں تو اس سے ہم ہیں کس لیے, ہم بنے کس لیے, رب نے ہمیں بنایا کیوں ہے, وہ صرف محمد سرکار کے لیے بنایا, تو ان سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں بشرا بی بی کو ایز اے پرسن آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں, اس کو اچھا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے کچھ بیوہ خواتین ہوں گی یا ایسی خواتین ہیں جن کو راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں, ان کو رہنمائی چاہیے, آپ کے پاس آتی نہیں. اب آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ یتیم خانوں میں گئی ہیں, کچھ اور ایسی جگہوں پہ گئی ہیں جہاں کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں, مشکلات میں ہیں, وہ جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں. کیا وہاں آپ کی فیلنگ کیا ہے, کیا دیکھا آپ نے؟ خان صاحب سے شادی سے پہلے میں پرائیویٹ جگہوں پہ جاتی ہوتی, جیسے یتیم خانے, اولڈ ہاؤس وغیرہ اس طرح. لیکن اب جب پی ایم بنے تو میں نے گورنمنٹ کے ان جگہوں پہ جانا شروع کیا. تو جس دن میں پہلے دن گئی تھی لاہور, اس سے لے کے کل تک میں اتنے شدید ڈپریشن میں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مطلب میرے سے, میں جب لاہور سے ہماری فلائٹ تھی, ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اسلام آباد, یعنی کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جب میں نے نماز اپنی عشاء کی ختم کری تو اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں جائے نماز پہ بیٹھتی. کیونکہ اتنی تکلیف تھی میرے اندر, اور مجھے ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو جواب کیا دیں گے.
بلکہ بہت دفعہ تو میں نے یہ دعا مانگی اس دن کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ یہاں پہ وہ ظلم اور وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں جب اولڈ ہاؤس میں گئی تو وہاں پہ کتنے بوڑھے تھے جنہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا صرف ایک بات کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن جو ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی اور اس بلڈنگ میں جو ویرانی تھی وہ مجھے سکون نہیں دے رہی تھی. پھر وہاں کے کچھ انچارج، ایک عورت تھی، ایک تھا، وہ آیا. ان کے حلیے جب میں نے دیکھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو میں ان بوڑھوں کو اٹھا کے لے جاؤں یا میں ان کے ساتھ، جو ان کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ جب وہ اپنے گھر میں جائیں اور ان کے گھروں میں کھلا رزق نہ ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، پھر ان کا احساس ہوگا کہ وہ ان بوڑھوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو تکلیف تھی نا وہ میں نے اپنے اندر فیل کی. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے اولڈ ہاؤس میں جو کہ جیسے کوئی ہسبینڈ اور وائف اکٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک ان کی اچھی لائف تھی. کچھ ایسے تھے جو بالکل اکیلے تھے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے پاس وظیفہ نہیں ہے مہینے کا، کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا شکر ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہے پیسے وغیرہ کہ آپ کچھ خرید سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم کبھی کچھ خود سے خرید نہیں سکتے. اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارا وظیفہ لگوا دیں، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز چاہے 10-15 روپے کی ہو، ہم انسان ہیں، ہمارا خریدنے کا دل کرتا ہے. یہ چیز پھر میں ڈسیبل لوگوں کے گئی، وہاں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. اس طرح خوشی ہوئی کہ میں دور سے چلتی آ رہی تھی تو سارے جو تھے انہوں نے دیکھ کے نا بڑا خوشی کا اور بڑا ہنسنا شروع کر دیا. تو میں قریبی، میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا کیوں، میں کون ہوں؟ تم لوگوں کو کیسے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا مسز خان ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے کیسے پہچانا؟ کہتا ہے آپ کے حلیے سے، آپ کے پردے سے. تو وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری پہچان میرا یہ پردہ ہے، کیونکہ دین محمد میں مجھے لگتا ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو وہاں مجھے ہوا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، ویل چیئر پہ تھے زیادہ تر، سب نے مجھے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جاب دے دیں کہ ہم اپنا منتھلی بوجھ اٹھا سکیں. وہ اس نے میری روح کو اندر سے ہلا دیا. اس طرح یتیم خانے بھی آپ گئی ہیں جہاں بچے، میں آپ کو بتا رہی ہوں اس دن میں نے کہا کہ مطلب میں اس وقت ایسے تھی کہ بس میں جلدی سے یہاں سے نکلوں اور ان کے لیے کچھ کروں. پھر اس کے بعد میں یتیم خانے گئی گورنمنٹ کا. پہلے میں جاتی ہوتی تھی ہمیشہ، وہ پرائیویٹ تھا، اس کی کافی بہتر حالت تھی. یہ گورنمنٹ کا تھا، وہ ایسا تھا اس میں 6, 7, 8 سال کے بچے تھے، کوئی 35 بچے تھے. ایک کمرہ جس میں غلیظ قسم کی اسمیل آ رہی تھی، دروازہ کھلا ہوا، پانی نکل رہا. اندر میں گئی، وہ کچن، اس کے باہر لان تھا جو جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ اتنی جھاڑیاں، اتنی خوفناک وہ جگہ تھی کہ شام کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ معصوم بچے وہ یتیم خانہ نہیں تھا، وہ ایسے تھا جیسے بس ایویں کسی جانوروں کو پھینکا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں لڑکیوں کے یتیم خانے میں گئی، وہاں ایک علیحدہ قسم کا تھا. کوئی بچی ایسی نہیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایسی تربیت ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اچھا انسان دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بلکہ ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ایسے رولز بنائیں جو بڑے اسٹرکٹ رول ہوں کہ صرف چھٹیوں میں بچے گھر جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کسی نے بچے لے کے گیا تو وہ دوبارہ یتیم خانے میں نہیں انٹر ہوئے گا، کیونکہ وہاں بڑے اسٹرکٹ قسم کے رول کی. افسوس مجھے یہ ہوا کہ میں کسی کی ہمیشہ کبھی برائی نہیں کرتی، لیکن اس دن میرا دل اتنا دکھی تھا پہلی دفعہ، کیونکہ ہمارے راستے میں دوا دینا پسند نہیں کی گئی. لیکن اس دن میں جب واپس آئی اسلام آباد اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو میرے سے نفل نہیں پڑھے جا رہے تھے. وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے دکھ اتنا زیادہ تھا، مجھے یہ تھا کہ جیسے میں نے اپنی لائف بہت ضائع کر دی ہے اور بس تھوڑی سی لائف زیادہ زیادہ کتنی ہوئے گی میرے اندازے کے مطابق 10-15 سال. مجھے تھا کہ 10-15 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو میں پچھلی عمر میں کر سکتی تھی. لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع بھی دیا ہے. یہ فیلنگ ہونا تو ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ ہم انسان کی طرح ایک دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اب خدا نے آپ کو ایک ایسا موقع دیا ہے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے، آپ ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے عملی طور پر کچھ اقدام کر سکتی ہیں. جی کچھ کر ایسا ارادہ سکتی ہے؟ نہیں ہوں، اللہ اور سرکار کا بڑا احسان ہے، وہ میرے ہاتھ سے کرا رہے ہیں. میں کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جاتی جس کو میں چھوڑ دوں اور صرف میں کہ جی میں نے وزٹ کیا. میں ایک اس لیے نہیں جاتی کہ جی میں مسز خان ہوں، میں اس لیے جاتی ہوں کہ خان صاحب پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر رب ان کو پوچھے گا تو مجھے بھی پوچھ سکتا ہے.
میں وہاں پہ جب جاتی ہوں تو اس کے پیچھے مجھے ہوتا ہے کہ مجھے وہاں کام چاہیے, مجھے وہاں لوگوں کے, میں اس لیے نہیں چاہتی کہ جی لوگوں کو پتہ لگے کہ میں یہاں آئی ہوں, میں وہاں اس لیے جاتی ہوں کہ ان لوگوں کو مشکلات میں سے نکالوں اور ان لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں آئیں. یعنی کہ اتنی تکلیف تھی کہ میں 3 دن بالکل نہ میں کھانا صحیح طرح کھا سکی, نہ میں اپنی عبادت صحیح طرح کر سکی. پھر جب مجھے جا کے پتہ لگا کہ وہاں کی جو تھے پتہ نہیں کوئی وزیر اس محکمے کے, وہ گئے ہیں, انہوں نے خود سارا چیک کیا ہے, پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. لیکن میں چیک رکھوں گی, بلکہ جہاں تک ہو سکے گا, جس جگہ پہ ہو سکے گا میں وہاں پہ جاؤں گی. اولڈ ہاؤس, یتیم خانہ, ہر جگہ پہ ڈسیبل لوگوں کے جدھر ہو سکے گا انشاءاللہ میں جاؤں گی. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, ایک بریک لے لیں, پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے تو بہت ہی ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ آپ کا کہ آپ کیسا لباس پہننا پسند کرتی ہیں, سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں یا عبایا پہنتی ہیں. میری ذات کے اوپر کریں, میری پرسنالٹی پہ کریں, میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے پہ کریں, لیکن پردہ تو ایک دین محمد کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے. اس پہ اخبار میں خبریں چھپ گئی تھیں کہ عمران خان سے شادی آپ نے اس لیے کی کہ شاید آپ کو کوئی خواب میں کوئی زیارت ہوئی تھی یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی. مجھے کبھی بھی نبی کریم کی اس طرح زیارت نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہو کہ تم خان صاحب سے شادی کر لو. تو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل بھی نہیں کرتی. مجھے پتا چلا کہ منڈے کو آپ روزہ رکھتی ہیں, تو یہ ہر منڈے کو, ہر سوموار کو, ہر پیر کو آپ روزہ رکھتی ہیں؟ مجھے روزہ رکھنا بہت پسند ہے, الحمدللہ میں رکھتی ہوں پیر کا روزہ. ڈیلی لائف میں آپ کیسے دن گزارتی ہیں؟ میں اب جھوٹ تو میں بول نہیں سکتی, اب میں آپ کو سچ بتانا نہیں چاہ رہی. میں خان صاحب آتے ہیں, خان صاحب سو جاتے ہیں 12, 12:30, 1 بجے کے قریب. اس کے بعد میں اپنی بکس پڑھتی رہتی ہوں یا کچھ اس طرح. میں صبح پھر سوتی ہوں 5:30 یا 6 بجے. عمران خان کمیٹیڈ ہیں, کھڑے رہیں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, MQM کا ہو. میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے, تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑی. یہ پہلے دن آپ کے یہی لفظ ہے, تو کبھی زندگی میں اگر انٹرویو دیا تو تمہیں ہی دوں گی, کسی اور کو نہیں دوں گی. آپ ایسے انسان تھے جنہوں نے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا, اور اس وقت میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ تھی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اول تو دینا نہیں, لیکن دوں گی تو وہ صرف آپ کو دوں گی. جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی. میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی, میں نے تو اس کے 5, 6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. عمران خان کی شادی ہونے کے بعد خاتون اول آپ بنی, کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون اول وہ ہوتی ہیں جو صدی کی, جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے. خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہیں. ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی. اب خاتون اول ہیں, بالکل ڈیفرنٹ لائف. اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے, اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. بڑا پیارا کتا ہوتا تھا, اسے موٹو کہتے تھے, موٹو گینگ, وہ اپوزیشن کے بعض لوگوں کو بھی کہتے تھے. یہ خبریں چھپیں کہ وہ آئی ہیں بشرا بی بی, اور بشرا بی بی نے وہ موٹو کو نکال دیا. میں جائے نماز پہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تو وہ باہر سے آیا, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میری جائے نماز کے پاس سے نہ گزرے, تو میں نے نا بڑے غصے میں اس کو اس طرح ہاتھ کیا. میں جب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مجھے گیلی لگی, اور باقاعدہ میں نے اس میں سے پانی بہتا دیکھا. وہ دن آج کا دن, جہاں میں ہوتی ہوں موٹو ساتھ ساتھ ہوتا. ہم تو وہ عمران دیکھتے تھے جو ایز اے کرکٹر بڑے ہمیں ماڈرن قسم کے انسان نظر آتے. میں نے کہا انور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکالیں. انہوں نے کہا بی بی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے, جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں, ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بشرا بی بی خاتون اول عمران خان کی اہلیہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں, اور ہم نے بہت سی باتیں کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ان کی ذات کے حوالے سے مختلف مواقع کے اوپر اخبارات میں چھپتی رہیں, یا ان کے پردے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں, کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ان سے بات کی جائے. بشرا بی بی, پردے سے ہی اگر سٹارٹ کر لیں, آپ کا پردہ ہے تو بہت ہی ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ آپ کا کہ آپ کیسا لباس پہننا پسند کرتی ہیں, سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں یا عبایا پہنتی ہیں. مجھے یا کسی اور کو اس پہ رائے زنی کا حق نہیں ہے, لیکن یہ اکثر اوقات موضوع بحث رہتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ بہت چیزیں چھپتی ہیں بار بار اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو اس جو پردے کا تعلق ہے وہ میری ذات اور رب سے ہے, مخلوق سے اس کا تعلق نہیں ہے. جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے.
لیکن آپ دین محمد میں رہ کے اور پاکستان جیسے ملک میں رہ کے, یہ اسلامک کنٹری ہے, اس میں آپ کسی پردے کو کیسے بحث بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں. پردے کو بحث نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور جو اسلام کی روشنی میں ہے اس کو بھی فالو کریں. اور دوسرا جو انڈیویجول ڈیسیجن ہے اس کے اوپر کسی کی ذات کے متعلق میرے خیال میں بلا وجہ کیچڑ بھی اچھالنے سے گریز کرنا میری ذات کے اوپر کریں, میری پرسنالٹی پہ کریں, میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے پہ کریں, لیکن پردہ تو ایک دین محمد کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے. آپ اگر آج پردے کا مذاق کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین کا مذاق کر رہے ہیں؟ آج کل وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو دین کی طرف چلتا ہے اس کو جاہل اور پینڈو سمجھا جاتا ہے, اور جو جتنے کم لباس میں اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے. ایک اور آپ سے بات پوچھ لوں, کافی پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں, لیکن ایسے ہی وہ تذکرہ ہوتا ہے اس کا, اس پہ اخبار میں خبریں چھپ گئی تھیں کہ عمران خان سے شادی آپ نے اس لیے کی کہ شاید آپ کو کوئی خواب میں کوئی زیارت ہوئی تھی یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی. بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن ایسی نہیں, بات چیزیں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ آپ نے سوال کیا. مجھے تھا کہ شاید آپ یہ نہ کریں. دیکھیں, مجھے کبھی بھی نبی کریم کی اس طرح زیارت نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہو کہ تم خان صاحب سے شادی کر لو. یہ بالکل جھوٹ ہے, اور جس نے کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی زبان میں اتنی ہمت کیسے ہوگی کہ اس نے یہ لفظ ادا کر دیا. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں, وہ رحمت العالمین ہیں. ان کی رحمت سے, کرم نوازی سے گھر بنتے ہیں, گھر جڑتے نہیں ہیں. اس لیے یہ میں سب کو کلیئر کر دوں کہ مجھے کوئی نبی کریم نے حکم نہیں دیا, اور نہ ہی مجھے خواب میں آ کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے شادی کرو. تو یہ باتیں جو ہیں جی بالکل جھوٹ ہے, غلط کیا جی ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اور جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے ہوا تھا کہ جی میں نے حضرت بی بی فاطمہ کو عرض کی اور فلاں کا کام ہو گیا. میں ایک دن, یہ اتنی غلط خبر ہے کہ میں خود شیشے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ اچھا میں بی بی فاطمہ سے بات کر سکتی ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ خبروں کیوں لوگ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی بعض چیزیں ایسی ہیں, آپ کا پہلے اپنا پوچھ لیتا. سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل بھی نہیں کرتی. نہ ٹویٹ کرتی ہوں, نہ سوشل میڈیا, نہ فیس بک. میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ سارے میرے فیکس اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, بالکل بھی نہیں. چلیں پھر یہ میرے خیال اس والے سوال کو تو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اور آگے کنٹینیو نہیں جی نہیں, بالکل نہیں. آپ کے متعلق بہت ساری اور جہاں باتیں ہیں, میرے خیال میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی پرسنل لائف روٹین کیا ہے. میں ایک دو دفعہ آپ سے ملنے کے لیے پہلے آیا, پتہ نہیں آپ سے اجازت لیے بغیر یہ سوال کرنے لگا ہوں. جی شاید منڈے تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, تو مجھے پتہ چلا کہ منڈے کو آپ روزہ رکھتی ہیں. تو یہ ہر منڈے کو, ہر سوموار کو, ہر پیر کو آپ روزہ رکھتی ہیں, یہ لائف روٹین ہے آپ کی؟ ویسے تو ندیم بھائی آپ کو عبادت کا سوال پروگرام میں کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن دوسروں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی پوچھنی چاہیے جس سے رہنمائی ہو جائے. عبادت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. ہماری عبادت سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ہماری زبان سے ضرور فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے. الحمدللہ میں رکھتی ہوں پیر کا روزہ. اور ویسے آپ کی روٹین کیا ہے ڈیلی لائف میں, آپ کیسے دن گزارتی ہیں؟ میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا کب کتنے نفل پڑھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, لیکن جنرلی کیا روٹین ہے آپ کی؟ میں اب جھوٹ تو میں بول نہیں سکتی, اب میں آپ کو سچ بتانا نہیں چاہ رہی. میں خان صاحب آتے ہیں, خان صاحب سو جاتے ہیں 12 ساڑھے 12 1 بجے کے قریب. اس کے بعد میں اپنی بکس پڑھتی رہتی ہوں یا کچھ اس طرح. میں صبح پھر سوتی ہوں 5:30 یا 6 بجے. یہ آپ کی آلموسٹ ڈیلی روٹین ہے؟ جی ڈیلی روٹین ہے. پھر اس میں پڑھ بھی لیا, ذکر بھی اللہ کا کر لیا, کوئی عبادت کرنی ہے وہ بھی کر لیا. پھر اس کے بعد خان صاحب جلدی اٹھ جاتے ہیں 8:30 9 بجے. میں تھوڑی دیر تب اٹھتی ہوں, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, پھر میں سو جاتی ہوں, پھر میں 12 بجے اٹھتی ہوں. لوگ ابھی بھی آتے ہیں کچھ رہنمائی کے لیے, یا جیسے پہلے آپ سے پوچھنے آتے تھے؟ نہیں, اب یہ ہے کہ میں خود ہی نہیں لوگوں سے ملتی. جی بالکل بھی نہیں. بلکہ خان صاحب کی مجھے ایک بات بہت پسند ہے کہ مجھے فورس نہیں کرتے. کوئی ملنے بھی آئے, وہ خان صاحب کو کہے بھی تو وہ کہہ دیتے نہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ وقت جو ہے نا, وہ دنیا میں سب سے بڑا جو قیمتی چیز ہے نا, وہ ٹائم ہے. میں اب اس کو لوگوں میں ملنے ملانے میں نہیں ویسٹ کرنا چاہتی, اس لیے میں نہیں ملتی. بہت کم لوگوں سے ملتی. اور جو اوور آل کرنٹ سیناریو ہے, بالکل آخری 1-2 آپ سے باتیں پوچھ لوں, پھر آپ سے ہم آپ کا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر شکریہ بھی ادا کریں گے. جو ابھی پارلیمنٹ بنی ہے, جو ابھی منتخب حکومت ہے عمران خان کی, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ وہ چیزیں جو مشکلات جس سے ابھی پاکستان گزر رہا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ نکلے گا اس سے؟ دیکھیں جو پوزیشن ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ سب خان صاحب کے اگینسٹ ہے.
اب آپ مجھے بتائیں اتنی مشکل میں خان صاحب نکلیں گے تو اللہ کا کوئی بہت بڑا معجزہ ہوئے گا. اور میرا خیال ہے جس شخص میں لالچ نہیں ہے نا وہ شخص معجزہ اللہ اس کے ہاتھ سے ضرور دکھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ خان صاحب ہر مشکل حالات میں سے نکلیں گے, چاہے پوزیشن کوئی بھی کتنا بھی اسٹرانگ ہو, خان صاحب کو کتنا بھی خراب کر لے, لیکن انشاءاللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیں گے. اور یہ جو پاکستان کے اوپر کرنٹ کنڈیشنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, مشکلات ہیں, یہ بھی عوام کی زندگی کی اگر بات کی جائے, ایک عام شہری وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی ہو یا اچھی سیاسی حکومت ہو, جب لوگوں کی زندگی میں بہتری ہے تو پھر بہتری ہے, وہ بھی بہتری آئے گی, کچھ بدلاؤ آئے گا, تبدیلی آئے گی. دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ چلائیں گے اور حالات ایک دو دن میں یا مہینوں میں صحیح کر دیں گے, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز میں اتنی بہتری آئے گی کہ پاکستان ایک مثالی ملک بنے گا انشاءاللہ. اور ان کی پارٹی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے جیسے باقی چیزوں میں بہتری کی میں گنجائش ہے؟ آپ کو بتاتی ہوں, میں جس دن اولڈ ہاؤس سے اور یتیم خانے سے واپس آئی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری لائف میں بدوا دینے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس دن آ کے میں ساری رات روتی رہی جائے نماز کے اوپر, کیونکہ میرے سے عبادت نہیں ہو رہی تھی, اور میں نے یہ نام لے کے میں نے کہا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑی, کیونکہ جو تکلیف میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے نا, 3 دن اس نے میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئی تھی. میں نے ان بزرگوں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے تھے وہ صرف اس چیز پہ خوش ہو گئے تھے کہ میں ان کو ملنے آ گئی, لیکن ان کی جو تکلیف تھی ان کے چہروں سے پتہ لگ رہی تھی. اور کیا یہ حکمران جو پچھلے تھے جن کی یہ حکومت تھی, کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا وہاں کی عمارت کی ویرانگیاں دیکھ کے, وہاں کا سٹاف دیکھ کے, کہ یہ کس مطلب وہ جو محکمہ تھا وہ ان کے اوپر ایسے رول کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے نوکر ہیں. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی وجہ سے, وہ یتیموں کی وجہ سے تم لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ تم لوگوں کے نہیں, تم لوگ بلکہ ان کے نوکر ہو. یعنی کہ عجیب سا ماحول ہے ہمارے ملک میں, عورتوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے, چاہے وہ کس بھی عمر کی ہے. یتیم ہے ان کا کوئی حال نہیں, بے سہارا لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں. یعنی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اسلامی ملک میں. عمران خان کمیٹڈ ہیں, کھڑے رہیں گے کہ وہ یہ چیزیں وہ ہیں جہاں پر پرائم منسٹر تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ ان کی اہلیہ کی حیثیت سے شاید ان میں وہ شعور بیدار کر سکتی ہیں, لیکن وہ اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفس دیا ہے جس میں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں پہ بہت تبدیلی لا بھی سکتے ہیں. جی میں جہاں سے ہو کے آئی ہوں, لوگوں کی مہینوں میں تبدیلی آتی ہے, وہاں گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ جائیں جہاں میں جاتی ہوں وہاں چیک کر کے. تو پھر یا تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ تو پروگرام ہمارا ایک انٹرویو کی شکل میں, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جہاں آپ نے وزٹ کیے ہیں دوبارہ آپ ہی کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. بالکل نہیں, میرے بغیر آپ جا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں تبدیلی آئی کیا ہے. پہلے کا مسئلہ تھا میرا یہ ہے, میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کہتی ہوں کیونکہ میں جو کہہ دوں مجھے پھر وہ کرنا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو آج کہوں گی جب تک میں جاؤں گی نہیں مجھے وہ نہیں ہوئے گا. جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اول تو میں کبھی انٹرویو دوں گی نہیں, لیکن اگر دوں گی تو بس صرف آپ کو دوں گی. اسی طرح اگر میں آپ سے ابھی کہہ لوں کہ جی میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں جا نہیں سکتی, اصل میں مجھے یہ ہے دیکھیے پاکستان بہت بڑا ہے. میں ایک جگہ جاتی ہوں, میں وہاں پہ پورا فوکس رکھتی ہوں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے, کیا کوئی کر رہا ہے کہ کوئی نہیں کر رہا, وہاں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہاں پہ جو میری ایک اپنی ٹیم ہے جو بہت کم لوگ ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں مجھے 2 وہاں پہ ایک بڑا تکلیف میں ایک وہاں پہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی تھے. اتنی خوبصورت سے کہتے ہیں کہ مجھے الیکٹرک ویل چیئر مل سکتی ہے, اور ان کے اندر ایک ایسا تکلیف تھی کہ جو ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جب میں جائے نماز پہ جھکتی ہوں ان کے چہرے میری شکل سے نہیں جاتے, اور ان چہروں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگوں کے کام کرائے گا. چہرے ان کے ہوں گے لیکن مجھ سے اللہ تعالیٰ بہت کام کرائیں گے. آپ کے ساتھ اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ خود جائیں, خود چیک کریں, اور بلکہ اگر آپ کو کچھ لگے تو آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم سب مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں اکیلے خان صاحب نہیں ٹھیک کر سکتے. آج کل آپ میڈیا کی حالت دیکھیں, وہ کس طرح اس حکومت کو بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کو نہیں کامیاب ہوتے, وہ اپنا ہم لوگ کے چند ہمارے کپڑے ہم اٹھائیں گے, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. یہ جو میڈیا بولتا رہے گا اسی کے اوپر کل کو کچھ اور حکومت آ جاتی, یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ بولتے ہوئے اپنے الفاظ کو غور کرتے ہی نہیں کہ
کہ اگر ہم کسی کے لیے تباہی کھڑی کر رہے ہیں اصل میں ہم خود تباہ ہو رہے ہیں. ہر کوئی سوچے سمجھے, کوئی اینکر ہے یا کوئی پروگرام میں آ رہا ہے. جو یہ آپ کا وعدہ ہے, یہ میرا دل تھا کہ میں اپنے لفظوں میں اینڈ پہ بیان کروں گا, میں اس کو دہراؤں گا ضرور, کیونکہ اس معاملے میں شاید چند سال درمیان میں گزرے ہیں, لیکن آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی اور وعدہ تھا کہ اول تو میں ٹی وی پہ آتی نہیں, یہ پہلے دن آپ کے یہی لفظ تھے, تو کبھی زندگی میں اگر انٹرویو دیا تو تمہیں دوں گی, کسی اور کو نہیں دوں گی. تو آج یہ اپنی اس کمٹمنٹ کو, اپنے وعدے کو آپ نے پورا بھی کیا, میں اس کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, سوری کہ میں نے آپ کی بات کاٹی. جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے, عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں, انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی, میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, بس کیا تو اس وقت جو مشکل وقت تھا اس میں کیا تھا کہ ہر اینکر, ہر انسان جو تھا وہ کچھ نہ کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, لیکن واحد ایک آپ ایسے انسان تھے جنہوں نے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا. اور اس وقت میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ تھی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اول تو دینا نہیں, لیکن دوں گی تو وہ صرف آپ کو دوں گی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کسی کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ دلی خواہش اور دعا یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھے یا حقائق کے خلاف کوئی بات ہو جائے. آپ نے نہایت ہی مناسب اور نہایت ہی اتنے ڈیسنٹ ورڈز تھے کہ مطلب میں واقعی ہی آپ کی تعریف کر رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے بہت سے اینکرز جن کی زبان چلتی ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ ان کے لفظ بہت سے دلوں کو دکھا بھی سکتے ہیں, اور ایک زبان ہے جو عرش مولا پہ لے جاتی ہے اور جو خاک میں ملاتی ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زبان ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بالکل لاسٹ کویسچن, جی آپ آئندہ کے لیے اپنے لیے کیا روڈ میپ بناتی ہیں؟ کہ عمران خان تو ایک کام کر رہے ہیں, اس سفر میں ان کی معاونت بھی آپ نے کرنی ہے ان کی اہلیہ کی حیثیت سے, لیکن اپنے لیے ایک تو آپ نے وہ سوشل سیکٹر کے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے, آپ بوڑھے ضعیف لوگوں کی مدد کریں گی, ڈسیبلڈ کی مدد کریں گی, وہ خواتین جو مشکل میں اس کی مدد کریں گی, اور بھی آپ نے کچھ اپنے ذہن میں کوئی ایسا روڈ میپ بنایا کہ یہ کام ہے جو مجھے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے اللہ نے موقع دیا تو مجھے کرنا ہے؟ لاسٹ کویسچن ہے, بالکل اینڈ کریں گے. دیکھیے, میں نے بے سہارا لوگوں کے لیے, بے سہارا عورتوں کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے, یتیم لوگوں کے لیے, ڈسیبل لوگوں کے لیے, جہاں تک ہو سکتا ہے نا آخری سانس تک مجھے کام کرنا ہے. کیونکہ جب میں ان کے چہروں پہ خوشی دیکھتی ہوں نا تو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو کہ جس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے میں دوبارہ سے ان لوگوں میں جاتی ہوں. ہاں, وہ جو اطمینان ہے اگر آپ ان کی زندگی میں بہتری لائیں تو وہ تو شاید سیٹسفیکشن دنیا کے کسی اور کام سے نہ ملے. سکون تو رب کی ذات کا ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ ہوتی ہے, اور وہ رب نے مجھے بہت دیا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا سکون میں نے اپنی ذات میں دیکھا ہے میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا, لیکن یہ سکون تب تک نہیں ملتا جب تک آپ کا تعلق رب سے قائم نہیں ہو جاتا, اور جب تک آپ دین محمد کو سمجھ نہیں لیتے کہ دین محمد ہے کیا. اللہ پاک آپ کو اس راہ پہ قائم رکھے اور آپ لوگوں کی مدد کریں, اور آپ کو بھی اور خان صاحب کے لیے بھی, دونوں کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں, دعائیں ہماری آپ کے لیے. اور یہ وہ کام ہے جس پہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح, اس لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. بلکہ آپ لوگ سب میری ہیلپ کریں, بلکہ یہاں بھی جتنے سب ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کوئی پتہ لگے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی مظلوم. آج کل بیسکلی زیادہ عورتیں پس رہی ہیں, جب وہ جاب کرنے چاہتی ہیں, جب وہ گھر کے اندر ہیں, ہر جگہ عورت کو کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ تو آپ لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ ہوئے گی. اور ویسے بھی دین محمد سے ہمارا ملک اتنا دور ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ کر رہی ہیں. جو ایک ایریا میرے خیال میں جہاں اور آپ کام کر سکتی ہیں, یہ جو ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا, جو عورتیں کام کرنے جاتی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں, ورک پلیس کے اوپر ان کو وہ تحفظ بھی ملے اور ان کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے, اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. شاید اس کے اوپر بھی کچھ. جی آپ ہمیں بتائیں, جتنے یہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جو ان لوگوں کیونکہ آپ لوگ تو موو کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا, تو آپ لوگ تو بہت زیادہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس ادارے میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد کام نہ ہو تو پھر علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس حکومت میں مظلوم لوگوں کو اور بے سہارا اور یتیموں کے لیے بہت کام ہوگا انشاءاللہ. بشرا بی بی, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا آج. صرف آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احسان کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بڑا سوچ کے سمجھ کے چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سونے کی کان ہے کہ کوئلے کی.
میں بہت مشکور ہوں آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. بشرا بی بی خاتون اول اہلیہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھیں, اور یہ وہ انٹرویو ہے جس کے لیے ہمیں کچھ سال انتظار کرنا پڑا, اور لیکن انہوں نے اپنا وعدہ جو پہلے دن کیا تھا وہ آج اس کو نبھایا ہے. وعدہ یہی تھا کہ جب کبھی انٹرویو دیا ٹی وی پہ تو میں آنا نہیں ہے, لیکن اگر کسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی کو انٹرویو دینا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو آج پورا کر دیا ان کا. تو میں بشرا بی بی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کر کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.